اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا 44 کی شرح جاری تھی، آخری درس ہے کہ یہ امام دعا ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے پڑھتے تھے، استقبال میں پڑھتے تھے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں، دعا کے آخری جملات ہیں کہ اللہ اس مہینے میں ہمیں عبادتوں اور اطاعتوں سے سجا دے، مزین کر دے، بس ہمیں وہ زینت دے دے جو تیری زینت ہے، نہ کہ شیطانی زینت۔ بس اے اللہ اس مہینے میں ہمیں عبادتوں اور اطاعتوں سے مزین کر دے، سجا دے، اور اس کے دنوں میں روزہ رکھنے اور راتوں میں نماز پڑھنے اور تیرے حضور گڑ گڑانے اور تیرے سامنے عاجز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بس سب سے بڑا شاکر بنا۔ سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ سب سے بڑا شکر عاجزی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہونا، فقیر بننا، ذلیل و حقیر بننا۔ اے خدا تو ہمارا ناصر بن، ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں، مقصر ہو جائیں۔ اے اللہ اس مہینے کی مانند تمام مہینوں میں ہمیں قرار دے، بس یہ مہینہ مقدمہ بنے، ہم سارے مہینوں میں اسی طرح ہو جائیں، ماہ مبارک رمضان کی مانند ہو جائیں۔ کتنا، بس ماہ مبارک رمضان ایک بنیاد ہے، مقدمہ ہے، تاکہ سارے مہینوں میں ہم ماہ مبارک رمضان جیسا کردار ادا کریں، پاکیزہ ہو جائیں، فرشتے بن جائیں۔ اس روزہ دار شوق بہشت رکھنے والا ہے، بہشت کا شوق رکھنے والا ہے، اللہ کی رضا میں روزہ رکھتا ہے۔ طبیب کی دو اقسام ہیں، ایک طبیب روحانی ہے، ایک طبیب جسمانی ہے۔ جسمانی ڈاکٹر، جسمانی طبیب کہتا ہے کہ گرمی کے ایام میں زیادہ پانی پیو، مناسب غذا کھاؤ، لیکن روحانی طبیب کہتا ہے، ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ گرمی کے ایام کے روزوں سے ہم لذت اٹھاتے ہیں، لذت اٹھاؤ گرمی کے روزوں کے ایام میں، خوشحال ہو جاؤ۔ بس گرمی کے روزے ائمہ علیہ السلام کو پسند ہیں، لذت اٹھاتے ہیں، خوشحال ہو جاتے ہیں۔ بس روزے دار دو حال میں خوشحال ہوتا ہے، ایک افطار کے وقت، دوسرا لقاء اللہ کے وقت۔ افطار کے وقت روزہ رکھنے والا اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ میں نے جو روزہ رکھا تھا اسے میں نے پورا کیا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے خداوند عالم۔ بس روزے دار افطار کے وقت خوشحال ہوتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ خدا جو ذمہ داری میں نے ادا کرنی تھی وہ ادا کر دی ہے، میں نے ذمہ داری ادا کی ہے خداوند عالم۔ ذمہ داری ادا کرنے کے بعد وہ لقاء اللہ تک پہنچتا ہے۔ بس ذمہ داری پہلے ادا کرنی ہے ہم نے، تاکہ ہم مقصود تک پہنچیں۔ بس اس بنا پر ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے کہ ہمیں دنیاوی مادی قید سے آزاد کر دے۔ ماہ مبارک رمضان آزاد کرنے آیا ہے، آزادی کا مہینہ ہے، بس ہم دینی ذمہ داریاں ادا کریں، خوشحال ہوں۔ روزے دار انسان مادیت سے دور ہو کے فرشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتہ کھاتا پیتا نہیں، کھانے اور پینے کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے دار مادیت سے آزاد ہو جاتا ہے، بس فرشتے کی مانند ہو جاتا ہے۔ بس یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں آزاد کرنے آیا ہے، آزادی دینے والا مہینہ ہے۔ اس میں آزاد ہو کر تمام مہینوں میں ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ بس گناہ ایک قید ہے، گناہ ایک بہت بڑا جیل ہے، گناہ ایک زنجیر ہے۔ اس زنجیر کو ہم نے اتارنا ہے، بس یہ زنجیریں واضح کب ہوں گی؟ جب انسان مرے گا، تب اس انسان کو پتہ چلے گا کہ گناہ اصل میں زنجیر تھا۔ اگرچہ بہت سارے لوگ برزخی آنکھ رکھتے ہیں اور اسی دنیا میں گناہ کو زنجیر دیکھتے ہیں، اس کی شکل کو دیکھتے ہیں۔ بس خدا ہمیں یہ توفیق دے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔